بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. بارہویں فصل واقعہ معراج شریف کے بیان میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات نبوت میں سے ایک بہت بڑا کمال اور آپ کی ایک بہت بڑی خصوصیت ایک واقعہ ہے جسے واقعہ معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو امام زہری رحمہ اللہ کے بقول 5 نبوی میں پیش آیا. یعنی دعوی نبوت کے بعد یہ 5 جو نبوی کہتے ہیں اس کو، کیونکہ ہماری عام جو تاریخ چلتی ہے وہ تو ہجری ہے. ہجری کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے سے ہے. اس سے پیچھے 13 سال کا زمانہ نبوت کا ہے، اسے نبوی کہہ دیتے ہیں، یا مکی زندگی کے 5ویں سال نبوت کے بعد ہوا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 45 سال تھی. اور یہ واقعہ تقریباً 26 بلکہ اس سے بھی زیادہ صحابہ سے مروی ہے. اس لیے یہ واقعہ متواتر ہے، ان واقعات میں سے ہے جو کثیر تعداد صحابہ کی اس کو نقل کرنے والی ہے. اور ایسی چیز کا انکار کفر ہوا کرتا ہے. اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اس سے شک پڑ جاتا ہے. ان صحابہ میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عمر بن عاص، حضرت ابی ابن کعب، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت جابر، حضرت بریدہ، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت شداد بن اوس، حضرت صہیب، حضرت مالک بن صعصع، حضرت ابو امامہ، حضرت ابو ایوب، حضرت ابو حبہ، حضرت ابو ذر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو سفیان بن حرب مردوں میں سے. اور عورتوں میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام ہانی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن وعنہم اجمعین. اس کے علاوہ اور بھی راوی ہیں. اس واقعے کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں روایات میں کافی زیادہ ہیں، تو ترتیب سے کچھ واقعات کا بیان ہوگا. پہلا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا تھا. حتیم یہ بیت اللہ کے ساتھ جو نصف دائرہ گولائی میں ایک جو دیوار سی بنی ہوئی ہے بیت اللہ کے بالکل ساتھ، جہاں جا کے نماز پڑھی جاتی ہے، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ ہی کا حصہ فرمایا ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کی وہی فضیلت ہے جو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے. تو اس میں فرمایا کہ میں لیٹا ہوا تھا. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ شیب ابی طالب میں تھے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں تھے اور آپ کے گھر کی چھت کو کھولا گیا. مختلف روایات ہیں لیکن ان میں کوئی تعارض نہیں ہے. بظاہر مختلف ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہیں. وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے. یہ آپ کی رضاعی رشتہ دار بھی تھے جو کہ شیب ابی طالب کے پاس تھا. آپ نے بوجہ سکونت کے اپنا گھر فرما دیا کیونکہ وہاں آپ رہائش رکھتے تھے. وہاں سے جبریل علیہ السلام آپ کو نیند سے انہوں نے بیدار کیا اور حتیم میں لائے. اور ابھی تک چونکہ نیند کا اثر کچھ باقی تھا اس لیے آپ وہاں جا کر محو استراحت ہو گئے، آرام فرما ہو گئے. اور جو یہ واقعہ میں آتا ہے کہ چھت کھولی گئی، اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ابھی کوئی ایسا معاملہ ہونے والا ہے جو عام معمول سے ہٹ کر ہوگا. اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ نیند میں تھے، کچھ جاگتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ مسجد حرام میں سو رہے تھے کہ آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 3 شخص آئے
ایک نے آ کر کہا کہ وہ ان حاضرین میں سے کون ہے، یعنی جو لوگ وہاں سو رہے تھے، کیونکہ قریش کی بعض دفعہ وہ قریش کے جو لوگ تھے وہ بیت اللہ کے آس پاس جا کے سو جایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں آرام فرما رہے تھے۔ تو 3 گویا کے فرشتے آئے اور آ کر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ان میں سے وہ کون ہے، یعنی جن کو ہم نے لینا ہے، جن کے پاس آئے ہیں وہ کون ہیں۔ تو دوسرا بولا جو سب سے اچھے ہیں، تیسرا بولا جو سب سے اچھے ہیں اسی کو لے لو۔ آئندہ دوسری شب کو وہی تینوں آئے اور کچھ بولے نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا لیا۔ فائدہ یہ حالت کہ کچھ سوتے تھے کچھ جاگتے تھے ابتدا میں تھی، یعنی شروع میں جب آپ کو گھر سے بیدار کر کے لے جایا گیا تو اس وقت کچھ نیند کا اثر تھا، جیسے آدمی بیداری میں کچھ نیند کا اثر ہوتا ہے، اسی کو سونا کہہ دیا۔ باقی جو پورا واقعہ معراج ہے یہ بیداری کا واقعہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے بیداری میں نہیں آیا بلکہ یہ خواب تھا۔ خواب میں نہیں، خواب میں بھی آپ کو معراج ہوئی ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہے، جو مشہور واقعہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی طرف جس میں اشارہ کیا گیا، وہ واقعہ آپ کے حالت بیداری میں پیش آیا، جاگتے ہوئے پیش آیا۔ اور بعض روایت میں جو معراج کے اخیر میں آتا ہے کہ میں جاگ اٹھا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس حالت سے افاقہ ہو گیا۔ اور یہ جو کہا گیا کہ ان حاضرین میں سے کون ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش وہاں سویا کرتے تھے۔ اور طبرانی میں کی روایت میں یہ بھی ہے کہ پہلے حضرت جبریل و میکائیل آئے اور یہ گفتگو کر کے چلے گئے، پھر 3 آئے، اور مسلم میں ارشاد نبوی ہے کہ میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ کہتا ہے کہ ان تینوں میں سے ایک شخص ہیں جو 2 شخصوں کے بیچ میں ہیں، اور وہ 2 شخص کون تھے؟ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں وہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان میں سو رہے تھے۔ پھر ان دونوں نے جو فرشتے تشریف لائے تھے انہوں نے آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ چاک کیا، اس کو کھولا، اور اس میں سے آپ کا دل نکالا گیا، اور ایک سونے کے تشت جو ایسے ٹرے سا ہوتا ہے اس کے اندر زمزم شریف کا پانی تھا، آب زمزم کا پانی لیا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا۔ پھر ایک اور تشت لایا گیا جس میں ایمان اور حکمت تھی، اور وہ دل میں بھر دیا گیا، اور اس کو پھر دل کو اس کے اصلی مقام پر رکھ کر درست کر دیا گیا۔ فائدہ ملائکہ کا زمزم شریف سے آپ کے قلب کو دھونا، حالانکہ فرشتوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی، آب کوثر بھی آ سکتا تھا جو قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہوگا، کوثر کے پانی سے بھی یہ دل دھویا جا سکتا تھا۔ اس بنیاد پر بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ آب زمزم آب کوثر سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس موقع پر اگر آب کوثر افضل ہوتا، زیادہ فضیلت اور شرف اس کے اندر ہوتا، تو وہاں سے پانی لایا جاتا، لیکن پانی جہاں سے زمزم کا استعمال ہوا، تو اس لیے زمزم کے پانی کو پیتے وقت بعض علماء نے کہا کہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ یا اللہ اس پانی کو جو ہے میرے دل کی صفائی کے لیے بھی یا اللہ استعمال فرما۔ دل کے اندر جو برے جذبات ہوتے ہیں، غلط جذبات ہوتے ہیں، گناہوں کے جذبے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے جذبے ہیں، یا اللہ اس کی برکت سے انہیں بھی دھو ڈال۔ یعنی جیسے ہم ظاہری بیماریوں سے شفا کی نیت کرتے ہیں، کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کوئی کچھ ہے، ایسے ہی جو باطنی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، ان سے بھی شفا کی نیت ہونی چاہیے، کہ کیونکہ زمزم وہ پانی ہے کہ جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ اور سونے کے تشت کا استعمال، ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ سونے کا تشت کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اس کے علماء نے جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سونے کا استعمال کی جو حرمت ہے، ناجائز ہونا ہے، یہ مدینہ منورہ میں جا کے ہوا تھا۔ یہ اس وقت مکہ مکرمہ کی جو زندگی تھی اس میں ابھی حرام کا حکم آیا نہیں تھا۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ معراج کا واقعہ یہ اس مادی دنیا کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ عالم آخرت سے تعلق رکھتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان سے نکال کر دوسرے جہان میں لے جایا گیا، اور یہ واقعہ جو کہ دوسرے جہان کا ہے، اس لیے
اس پر دنیا کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے. جیسے ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں مرد بھی سونا پہنیں گے، ریشم بھی پہنیں گے، لیکن وہاں ریشم اور سونا مرد کے لیے حرام نہیں ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یہ فرشتوں نے کیا ہے، اور فرشتے اس حکم کے مکلف اور ذمہ دار نہیں ہیں. یہ تو انسانوں کے لیے حکم ہے کہ سونے کا، مردوں کے لیے کہ سونے کا استعمال مرد کے لیے بالکل حرام ہے. یعنی ذرہ بھی سونے کا وہ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا، زیور کے طور پر انگوٹھی وغیرہ پہن نہیں سکتا اس کی. ہاں، عورتوں کے لیے ریشم بھی جائز ہے اور سونا بھی جائز ہے. مردوں کے لیے دنیا میں اس زندگی میں ریشم اور سونا جائز نہیں ہے، ان کو اس خواہش سے روکا گیا. اور ایمان اور حکمت، جو یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں، آپ کے مبارک دل میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا. تو ایمان تو پہلے ہی موجود تھا اور حکمت بھی پہلے ہی موجود تھی، تو یہ دوبارہ اس میں کیا رکھا گیا؟ اس کا جواب یہ دیا کہ یہ کوئی ایسی چیز تھی اللہ کی جانب سے، ایسا جوہر تھا کہ جس کی وجہ سے حکمت اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے دنیا کے اندر بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو کھانے سے یا جن کو استعمال کرنے سے انسان کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، دل طاقت پکڑتا ہے، دماغ جو ہے اس کی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں، اضافہ ہوتا ہے اور اس سے قوت اور فرحت ملتی ہے. اسی طرح کی کوئی چیز ہوگی جو اللہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ڈالی گئی، جس کی وجہ سے ایمان جو پہلے ہی بہت بلندی پر تھا اس میں اور اضافہ ہوا. کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ایمان کی وہ سطح دیتے ہیں کہ ان کے ایمان سے آگے پوری امتوں نے ایمان لینا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ایمان جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، اور حکمت بھی اعلیٰ سے، یعنی دانائی اور فہم اور دانش کی باتیں. اسی لیے جو ہے وہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے، سمجھ کے، ہم کہتے ہیں فلاں بڑا سمجھدار آدمی ہے، بڑا دانشور ہے، سمجھ والا آدمی ہے، عقل والا آدمی ہے. فرمایا کہ عقل کے 100 حصے فرمائے ہیں، جن میں سے ایک حصہ تمام مخلوقات میں بانٹ دیا، اور 99 حصے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے. تو یہ حکمت، یہ دانش کی بات ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو براق کہلاتا ہے، اور جو دراز گوش کا مطلب ہوتا ہے لمبے کانوں والا. یہ ویسے گدھے کو دراز گوش کہتے ہیں، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات ہو اور آپ کی سیرت میں اس کا تذکرہ ہو تو پھر یہ لفظ نہیں بولا جاتا، اس کی جگہ دراز گوش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تاکہ اس نازک بارگاہ میں لفظوں کے انتخاب میں بھی احتیاط برتی جائے. کیونکہ درگاہ بڑی ہے، اگر آواز بھی اونچی ہو جائے انسان کی تو ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا دراز گوش سے ذرا اونچا اور خچر سے ذرا نیچا تھا، جو اس قدر تیز رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا. اس پر زین اور لگام لگا ہوا تھا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ شوخی کرنے لگا، کچھ ناز کا اظہار کیا اس نے. حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تجھ کو کیا ہوا؟ تجھ پر اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا کوئی اور نہیں، اور وہ تمہارے اوپر سوار ہو رہے ہیں، تجھے کیا ہوا؟ تو اس سے وہ جو ہے پسینہ یعنی عرق ہو گیا، اور وہ ندامت میں جیسے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی رکاب یعنی لگام پکڑی، اور میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی. فائدہ یہ جو شوخی کی ہے، اس نے ناز کا اظہار کیا براق نے. اس کا یہ نہیں کہ جیسے گھوڑا کرتا ہے عام طور سے جب اس پر سوار ہوتا ہے تو وہ اپنا ایک نخرہ دکھاتا ہے یا غصہ کا اظہار کرتا ہے اپنی، یہ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ خوشی کا اظہار تھا. یعنی اس کو وہ مچل گیا تھا خوشی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ میں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کا شرف اللہ نے مجھے بخشا ہے. یہ خوشی میں وہ جھوم اٹھا تھا، اچھل پڑا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام جب دوبارہ یاد دہانی ہوئی اس کی
کہ تیرا سوار کون ہے، تو پھر اس کو تنبہ ہو گیا، آدمی جیسے سنبھل جاتا ہے ایسے وہ بھی سنبھل گیا اور شرمندہ ہو کر ندامت سے ٹھہر گیا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک پہاڑ پر تشریف فرما تھے، تو اس کو جنبش ہوئی، حرکت ہوئی اس کے اندر، آپ نے فرمایا اثبت فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھے کیا ہوا، تیرے اوپر ایک نبی ہیں اللہ کے، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما یہ تشریف فرما تھے۔ تو پہاڑ نے جو ایسا کیا ہے تو وہ کوئی جو ہے وہ غضب کا یا اپنے غصے کا اظہار نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے لیے گویا کہ ایک سعادت تھی جس کو خوشی میں وہ جھوم اٹھا تھا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور آسمان دنیا پر پہنچے، اور بعض میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے براق پر اپنے پیچھے سوار کیا۔ تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ پہلے جبریل علیہ السلام خود بھی اس مصلحت سے سوار ہو گئے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً جو کوئی اندیشہ ہے وہ محسوس نہ ہو، اور پھر اتر کر رکاب تھام لی ہو۔ اور پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ گاہے کچھ وقت کے لیے سوار ہو جاتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے رکاب تھام لیتے ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ اس کے بعد آگے کچھ واقعات ہیں انشاءاللہ، کافی تفصیلی واقعہ ہے، کئی مجالس میں یہ ختم ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔